اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران جماعت، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، کارپوریٹ میڈیا اور تحریک اسلامی، چیلنجز اور تقاضے، اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے اجتماعات میں یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تقریر کا جو زیر و بم ہوتا ہے وہ تو اس میں نہیں آپ ملیں گے آپ کو، لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اعداد و شمار اور سروے رپورٹس سے اس تحریر کو بوجھل نہ کیا جائے، بالکل عام فہم انداز میں جو مسئلہ ہے کارپوریٹ میڈیا نے جن مسائل کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ہمارے سامنے رہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ جس کام کی انجام دہی کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اس میں کارپوریٹ میڈیا آج کس طرح سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ یوں تو ہر دور میں میڈیا یعنی اخبارات و رسائل کی اہمیت مسلم رہی ہے، تاہم سیٹلائٹ اور الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ کی حالیہ ترقی نے اس میدان کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ واقعات کی سیکنڈ سے کم وقت میں بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ترسیل نے میڈیا کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے پر میڈیا کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جمہوری ملکوں میں میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون یا فورتھ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ستون جمہوریت کے باقی ماندہ تینوں ستونوں کے توازن کو برقرار رکھنے یا اسے بگاڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ میڈیا صرف خبروں اور واقعات کی ترسیل ہی نہیں کرتا، بلکہ رائے عامہ یعنی پبلک اوپینین کی ہمواری اور تشکیل میں بھی نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ عوام کو تفریحی مواد ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ تجارتی کمپنیوں کی مصنوعات کے تعارف اور تشہیر کا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ میڈیا کی اس غیر معمولی تسخیری اور تشہیری قوت کا نتیجہ ہے کہ ہر طاقتور گروہ اسے اپنا دست نگر بنانا چاہتا ہے۔ اچھے و معیاری اخبارات و رسائل شائع کرنے یا ٹی وی چینل قائم کرنے پر جو غیر معمولی لاگت آتی ہے اور اس کا جو رننگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ذی حیثیت آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیا کی ملکیت بڑے بڑی بزنس کارپوریشنوں کے ہاتھ میں ہے۔ میڈیا پر کنٹرول سرمایہ داران طبقے کی تجارتی ضرورت بھی ہے، تاکہ ایک طرف وہ ملک کی معاشی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکے اور دوسری طرف مارکیٹ اکنامی کو بھی اپنے طرز پر ڈھال سکے۔ بڑی بڑی بزنس کارپوریشنوں جو ملک کے چند بڑے تجارتی گھرانوں کے ہاتھوں میں محدود ہیں کہ کنٹرول کے باعث ہی اس میڈیا کو کارپوریٹ میڈیا کہا جاتا ہے۔ تاہم بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ گلوبلائزیشن اور معاشی کھلاپن کی پالیسی نے جہاں بیرونی سرمایہ کاروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے ملک کے دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں، وہیں میڈیا میں ان کی مداخلت کی راہیں بھی ہموار کی ہیں۔ چنانچہ حکومت نے میڈیا میں 26% تک بیرونی سرمایہ کاری یعنی FDI کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے بڑھا کر 49% یعنی 49% کر دیا جائے۔ بیرونی سرمایہ کاری سے قبل بھی بیرونی ممالک کی کمپنیاں 1 ارب کی آبادی والے اس ملک کو سونے کی چڑیا اور اپنا قیمتی مارکیٹ سمجھتی تھیں۔ اپنے اشتہارات کے ذریعے اس مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا چکی تھیں۔ FDI نے انہیں میڈیا پہ کنٹرول حاصل کرنے کا براہ راست موقع فراہم کر دیا ہے۔ جس طرح امریکہ اور یورپ میں یہودیوں نے ترسیل و ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے اس اہم شعبے پر اپنا تسلط جما رکھا ہے، اسی طرح ہندوستان میں ہندو اعلیٰ ذاتوں نے میڈیا پر اپنی پکڑ بنا رکھی ہے۔ FDI نے بیرونی میڈیا کمپنیوں جو بالعموم یہودیوں کے قبضے میں ہیں، جیسے CNN، فاکس نیوز اور ABC نیوز کو ملک کے میڈیا پر تسلط جمانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ استعماری ممالک کی مؤثر اور مضبوط لابیاں بھی ملکی میڈیا پہ اپنا اثر رسوخ قائم کر چکی ہیں، تاکہ وہ ہندوستان کی پالیسی سازی پر براہ راست اثر انداز ہو سکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ملکی میڈیا پر اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
ان ملکوں کے سفارت خانے اس سلسلے میں کافی منصوباً طریقے پر کام بھی کرتے ہیں، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کارپوریٹ میڈیا دراصل سرمایہ دارانہ استعمار کا خدمت گزار میڈیا ہے۔ فسطائی عناصر اور ملک کی سیاسی پارٹیاں بھی میڈیا پہ اثر انداز ہونے کے لیے نت نئے طریقے وضع کرتی ہیں۔ البتہ مسلمان ہی ایک ایسا گروہ ہے جو ابلاغ و ترسیل کے اس اہم ذریعے بالخصوص مین اسٹریم میڈیا سے بے نیاز ہے۔ میڈیا کا ایک اہم کام خبروں کی ترسیل اور معلومات کی فراہمی ہے۔ ہر اخبار اور ٹی وی چینل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ معروضی انداز میں چیزوں کو پیش کرتا ہے، یعنی آبجیکٹیولی چیزوں کو پیش کرتا ہے، تاہم اس سے بڑا جھوٹ میڈیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میڈیا چونکہ بعض مضبوط اور طاقتور طبقات اور گروہ میڈیا پر چونکہ بعض مضبوط اور طاقتور طبقات اور گروہ حاوی ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، ان کے مفاد میں کیا جانے والا ہر کام، چاہے اس کا تعلق سماج کے کتنے ہی چھوٹے طبقے سے کیوں نہ ہو، سر ورق پر اور شاہ سرخیوں میں جگہ پاتا ہے، اور خبر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور سماج کے کتنے ہی بڑے طبقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اگر میڈیا پر حاوی استحصالی گروہ کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ یا تو اندرونی صفحات میں کوئی غیر اہم جگہ پاتی ہیں یا ان کا سرے سے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات استحصالی عناصر کے مفاد میں خبریں گھڑی بھی جاتی ہیں۔ ملکی کارپوریٹ گروپس ہوں یا MNCs یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سرمایہ دارانہ استعمار، اس کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ملک کی پالیسیوں پر بڑی کمپنیوں کے مفادات کی تکمیل کے موجودہ ضابطوں میں ڈھیل جانے کا معاملہ ہو، یا MNCs کی بڑی بڑی بزنس ڈیل ہوں، یا استعماری ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدے ہوں، IMF، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ہونے والے میمورنڈم آف ایسوسیشنز ہوں یا بین الاقوامی معاہدے، میڈیا اپنے مباحث اور اسٹوریز کے ذریعے ان کے لیے رائے عامہ ہموار کرتا ہے اور حکومت کی پالیسیوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ عوام کو ڈیولپمنٹ اور ترقی کے سحر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جب امریکہ کے ساتھ توانائی کے میدان میں نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا اور بایا محاذ کی پارٹیوں نے حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینے کے بعد منموہن سنگھ کی سرکار کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا، تو میڈیا میں نیوکلیئر ڈیل کے فائدوں اور نقصانات پر بحث کے بجائے حمایت حاصل کرنے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو دی جانے والی رشوت کا معاملہ ہی چھایا رہا۔ میڈیا نے یہ بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ملک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر جو معاہدہ امریکہ سے کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ملک کو کتنی بجلی برآمد ہوگی۔ اسی طرح نیوکلیئر لائبلٹی بل بھی میڈیا کی سنجیدہ گفتگو کا موضوع نہیں بن سکا ہے۔ اشتہارات میڈیا کے لیے رگ جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اشتہارات کے حصول کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں اس بات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ ان کے قارئین اور ناظرین کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس کی TRP یعنی ویورشپ کے لیے اس کے لیے وہ جو طریقہ اختیار کر رہا ہے اس نے سماج میں اخلاقی اور تہذیبی بحران پیدا کر دیا ہے۔ خبروں کو سنسنی خیز سینسیشنل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی بچے کا ٹیوب ویل کے مین ہول میں گر جانے میں میڈیا کو اپنے لیے ایک موقع یعنی اپارچونٹی نظر آتی ہے اور اس دوران کے اہم واقعات اور خبریں اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ عوام کو انگیج رکھنے کے لیے جرائم کی خبروں نے بھی میڈیا میں کافی جگہ بنائی ہے۔ اسلام جرائم کی تشہیر کی اجازت نہیں دیتا تاکہ اس سے دوسروں کو ترغیب نہ ملے، لیکن ہمارا میڈیا جرائم کی خبروں کو بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبق لے جانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اشتہارات کو چھوڑ کر الیکٹرانک میڈیا کا 1/3 حصہ اور پرنٹ میڈیا کے سروق کا 21% حصہ جرائم کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میڈیا نت نئے ہتھ کنڈوں سے اپنی TRP یا ریڈرشپ بڑھا کر اپنے ناظرین اور قارئین کی تعداد اشتہاری کمپنیوں کو بیچتا ہے تاکہ اسے زیادہ زیادہ اشتہار مل سکے۔ اکثر و بیشتر اشتہارات کا تناسب خبروں اور مواد سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات خبریں بھی اشتہارات کی وصولیابی کو سامنے رکھ کر ہی شائع کی جاتی ہیں۔ اشتہارات میں ننگا پن اور فحاشی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ خبروں کے درمیان بھی جو اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اسے آپ اپنے اہل خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تفریحی مواد۔ میڈیا کا ایک اہم کام اپنے قارئین اور ناظرین کو تفریحی مواد فراہم کرنا ہے، تاہم تفریح کے نام پر جن چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اس نے سماج میں ایک اخلاقی بحران پیدا کر دیا ہے۔ سچ کا سامنا، بگ باس جیسے ریالٹی شوز نے بے حیائی، بد چلنی اور آوارگی کو عام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اسی طرح گانوں اور ڈانس کے کل ہند مقابلوں نے نئی نسل کی ترجیحات بدل کر رکھ دی ہیں۔ وہ اب ناچنے اور گانے کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ دیگر کھیلوں کے مقابلے میں کرکٹ کو میڈیا کی ترجیح کے پشت پر بھی یہ راز ہے کہ اس کھیل کا لمبا وقت اشتہارات کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔
میڈیا فلموں اور کرکٹ کی دنیا کی شخصیات کو ہماری نئی نسل کے سامنے رول ماڈلز کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ مغربی تہذیب کی الغار، ہندوستانی میڈیا اس وقت مغربی تہذیب کے فروغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بے قید اور آزادانہ جنسی تعلقات کی ترغیب، فیشن کے نام پر فحاشی اور ریانی کا احیاء، ہم جنسی کی حمایت، شادی بیاہ سے آزاد رشتوں یعنی لیو ان ریلیشن شپ کی تبلیغ کے ذریعے میڈیا مغربی تہذیب کو ہندوستانی معاشرے پہ مسلط کر رہا ہے۔ ٹی وی سیریلوں کے ذریعے خاندانی نظام کو تہوالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی رشتوں کی بنیاد اخوت، محبت اور ایثار و قربانی پر ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کا حریف بن کر۔ آج کل ٹی وی سیریلوں میں ساس کو بہو کا مخالف، بہو کو ساس کا حریف، شوہر کو بیوی کا دشمن اور بیوی کو شوہر کے مظالم کا شکار دکھایا جا رہا ہے۔ مادہ پرستانہ طرز حیات کی ترغیب، ٹی وی سیریلوں اور فلموں کے ذریعے عالیشان مکانات، کار، بنگلوں، زیورات، قیمتی ملبوسات کی نمائش اور بڑے بڑے ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور سیاحی مقامات کو پرکش بنا کر اور انہیں زندگی کا ہدف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے جلد از جلد دولت مند بننا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کرپشن اور بدعنوانی کا ہر طرف دور دورہ ہے۔ مصنوعات کی تشہیر نے صارفیت کو فروغ دیا ہے۔ جھوٹے اور گمراہ کن اشتہارات نے ہر شخص کے لائف اسٹائل نے ایک ایسے لائف اسٹائل کو پروموٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کاسمیٹکس، موبائل فون اور جنک فوڈ کی انڈسٹری کو میڈیا کے بدولت کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ عورت کا استحصال، کارپوریٹ میڈیا عورت کو ایک کموڈٹی یعنی اشیاء صرف کی چیز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اشتہارات چاہے مردوں کے استعمال کی چیزوں کے ہی کیوں نہ ہو، ایک خوبصورت اور نیم برہنہ عورت اس کی تشہیر کے لیے ناگزیر ہے۔ میڈیا نے عورتوں کو اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے بے لباس کر کے اس کی عصمت اور عفت کو تار تار کیا ہے۔ بچوں پر جو میڈیا کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر جرائم کی تربیت حاصل ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے فحش اور اخلاق سوز مواد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے، جس نے انہیں وقت سے پہلے بالغ بنا دیا ہے، اور آج کل ٹین ایج جنسی جرائم کثرت سے بڑھ رہے ہیں۔ میڈیا کی اسلام اور مسلم دشمنی، میڈیا کا مرغوب ترین مشغلہ اسلام اور مسلمانوں کی کردار کشی ہے۔ اسلام کے احیاء کی کوششوں کو میڈیا نے دنیا کے سامنے خوفناک بنا کر پیش کرنے کے لیے نت نئی اصطلاحیں گھڑی ہیں۔ پہلے مسلمانوں کو کنزرویٹو، فنڈامنٹلسٹ، ملیٹنٹ، آبسکیورٹسٹ، جہادی، رجت پسند، دقیانوسی، بنیاد پرست، جنگجو اور جہادی اسلام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اب طالبانائزیشن کی ایک نئی اصطلاح وضع کر لی گئی ہے۔ میڈیا عورت کو بے لباس اور عوریاں عورت سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن باپردہ خواتین اسے ٹائم بم نظر آتی ہیں، اور ہر داڑھی والے مسلمان میں اسے اسامہ بن لادن کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مسلمانوں کے ازدواجی تعلقات ہوں یا مسلم پرسن لا، اس کا مذہقہ اڑانے میں میڈیا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتا۔ لفظ طلاق مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ ہر مسلم عورت اس کے نزدیک مظلوم ہے، اور اس کی مظلومیت کی وجہ اس کا دین ہے۔ عارف اور گڑیا، مظفر نگر کی عمرانہ کے نام نہاد اکا دکا اور آئسولیٹڈ واقعات میں بھی میڈیا کو اپنی ٹی آر پی نظر آتی ہے۔ دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے مطلب کے فتوے تلاش کرنا اور اسے توڑ موڑ کر پیش کرنا میڈیا کا ایک مرغوب ترین کام ہے۔ یہ پوری گفتگو کے ذریعے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میڈیا کسی شر مجرم کا نام ہے، بلکہ یہ تو دور جدید کی ایک طاقتور ٹیکنالوجی ہے۔ آج یہ جن ہاتھوں میں ہے وہ اسے تخریب کاری، شر انگیزی اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پاورفل میڈیم کو استثالی عناصر کے ہاتھوں سے نکال کر ان ہاتھوں میں لایا جائے جو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک صالح اور پاکیزہ سماج کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کی غیر معمولی تشکیلی قوت، اس کی فتنہ سامانیوں اور تخریبی صلاحیتیں ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تحریک اسلامی جس مقصد اور ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اقتدار اور قوت کے ذیلی مراکز، جس میں میڈیا ایک اہم مرکز ہے، پس انداز ہو اور منصوباً طریقوں پر متبادل میڈیا کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں نے موجودہ میڈیا میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور ایک متبادل میڈیا کیسے کھڑا کرنا چاہیے، اس پہ چند باتیں آپ سامنے رکھی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم مقامی سطح پر بھی اور حلقے کی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ موجودہ میڈیا میں کرنے کے کام، میڈیا ریلیشن، میڈیا تک اپنی خبروں کو پہنچانے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس میں مثبت اور ایجابی اسپیس بنانے کے لیے میڈیا سے مضبوط روابط انتہائی ضروری ہیں۔ یہ دور لابیوں کا دور ہے۔ ہر سماجی، سیاسی، نظریاتی گروہ مختلف میدانوں میں بالخصوص میڈیا میں اپنی لابی بنا رہا ہے، تاکہ میڈیا کے ذریعے وہ عوام کے ذہن و فکر پر اثر انداز ہو سکے۔
اسی طرح اسلامی اجتماعی طاقتیں، طبقات اور ممالک بھی دوسرے ملکوں کے میڈیا میں اپنی مضبوط لابی بناتے ہیں۔ شعبہ میڈیا مرکز اور حلقوں کے علاوہ ان تمام شہروں میں جہاں سے اخبارات اور رسائل نکلتے ہیں ٹی وی چینلز کے بیورو آفس موجود ہیں، اور جہاں سٹی چینل اور ہوم چینل پائے جاتے ہیں ایک مضبوط میڈیا سینٹر قائم کرنا چاہیے، جس کے لیے باضابطہ ذمہ دار ہوں اور جس کے تحت کچھ افراد رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ منصوبہ طریقے پر میڈیا میں کام کیا جا سکے، اور اس کے لیے ہر جماعت کو اپنے بجٹ کا ایک حصہ مختص کرنا چاہیے۔ میڈیا کٹس جب ہم میڈیا کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، صحافیوں سے تعلقات بناتے ہیں یا پریس کانفرنس اور صحافیوں سے اجتماعی ملاقاتوں کے لیے کسی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں تو اکثر ہم سے جماعت کے تعارف، اس کی سرگرمی پر مشتمل لٹریچر کا مطالبہ ہوتا ہے، جسے بالعموم ہم پورا نہیں کر پاتے۔ لہٰذا انگریزی، ہندی اور علاقائی زبانوں میں جماعت کے تعارف اور سرگرمی پر مشتمل فولڈرز، کتابچے، سی ڈیز اور دیگر ضروری لٹریچر پر مشتمل خوبصورت میڈیا کٹ ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے، جسے حد ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ نمبر 3، انصاف پسند اور صاف ذہن صحافیوں کی نشاندہی اور ان کی ہمت افزائی۔ میڈیا میں ایسے صحافیوں اور کالم نگاروں کی کمی نہیں ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے جائز مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، سماج کے اہم ایشوز و مسائل پر درست اور متوازن رویہ اختیار کرتے ہیں، ہندوتو کے مسلم دشمن رویے پر احتجاج کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جانب سے نہ تو ان کی پذیرائی ہوتی ہے اور نہ ہی ہمت افزائی۔ ایسے صحافیوں کو باضابطہ خط لکھ کر یا ان سے ملاقات کر کے ان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیٹرز ٹو ایڈیٹر میں ایسے مضامین کی تعریف کی جانی چاہیے۔ صحافیوں کو ایوارڈز، ایسے صحافیوں کو ہر سال ایوارڈ دینے کی روایت قائم کرنی چاہیے جو اقدار پر مبنی صحافت کے علمبردار ہوں، سماجی اور سیاسی مسائل پر متوازن رائے رکھتے ہوں، سرمایہ دارانہ استعمار اور اس کی پالیسیوں کے ناقد ہوں، اقلیتوں، مسلمانوں اور دیگر محروم و مظلوم طبقات کے ایشوز و مسائل کو ابھارتے ہوں۔ ایوارڈ کے لیے انتخاب کرتے وقت میں ہمیں نئی نسل کے افراد کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر اخبار اور رسائل کے اندر یا ہر ٹی وی چینل میں ایسے صحافی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اوپینین میکرز کی ہوتی ہے، جو حکومت کی پالیسیوں پر بھی اور سماج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی پروفائل ہمیں تیار کرنی چاہیے اور ان پر باضابطہ منصوبہ طریقے سے دعوتی کام کرنا چاہیے۔ مسلم صحافیوں سے تعلقات، اردو اور علاقائی میڈیا کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی اب اچھے خاصے مسلم لڑکے اور لڑکیاں آنے لگے ہیں۔ بالعموم ان کا دین سے تعلق برائے نام سا ہوتا ہے، تاہم میڈیا کے اسلام اور مسلم دشمن رویے نے ان کے اندر مسلم قوم پرستی کے جذبات ضرور پروان چڑھائے ہیں۔ اگر ان سے اچھے تعلقات بنائے جائیں، ان کی دینی حس کو بیدار کیا جائے تو یہ ہمارے لیے میڈیا میں اپنی بات پہنچانے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میڈیا مانیٹرنگ، یہ دوسرا کام ہے۔ میڈیا کا اس حیثیت سے نوٹس لینا کہ اس میں اسلام، مسلمانوں، سماج کے کمزور و محروم طبقات کے خلاف کس قسم کی خبریں شائع کی جا رہی ہیں یا دکھائی جا رہی ہیں، بے حیائی و فحاشی کے فروغ، خواتین کی نازیبہ نمائش، جرائم اور مخرب الاخلاق چیزوں کی اشاعت کس حد تک اور کس درجے کی جا رہی ہے، استعماری ایجنڈے کو بروئے کار لانے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا بر وقت تدارک کیا جا سکے۔ ہر شہر میں میڈیا مانیٹرنگ کے سینٹرز قائم کیے جائیں اور کچھ افراد کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل کام کیے جا سکتے ہیں۔ اخبارات، رسائل اور ٹی وی چینلز کو بڑی تعداد میں خطوط اور ای میل روانہ کیے جائیں، پریس کونسل میں شکایت درج کرائی جائے اور ٹی وی چینلز کے میڈیا اومبڈسمین سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ٹیلی ویژن چینلز فلموں اور اخبارات میں بے حیا مناظر اور تصاویر کی اشاعت کے خلاف انسداد فواہش قانون کی بنیاد پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ اسی طرح فلموں میں فواہشات اور جرائم کی اشاعت اور تشہیر کی روک تھام کے لیے سینسر بورڈ سے رجوع کیا جائے۔ ضرورت پڑنے پر اخبارات، رسائل اور ٹی وی چینلز کے خلاف کسی عدالت میں PIL بھی داخل کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں سب سے مؤثر اور کامیاب ہتھیار بڑے پیمانے پر خطوط اور ای میل کی ترسیل ہے۔ اقدار پر مبنی صحافت کو اقدار کا پابند بنانے، غیر صحت مندانہ انداز و طریقوں پر قدغن لگانے کے لیے سول سوسائٹی کے ذریعے دباؤ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر مذاکروں اور مباحث کا اہتمام کیا جائے۔ بعض پروگراموں کے خلاف رائے عامہ ہموار کر کے بھی میڈیا کی روش کو بدلا جا سکتا ہے، جیسے سچ کا سامنا اور دیگر مخرب اخلاق پروگراموں کے تعلق سے کوشش کی گئی تھی۔ میڈیا ٹریننگ، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام ہے ذہین اور باصلاحیت مسلم طلبہ و طالبات کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ اپنا کیریئر میڈیا میں بنائیں اور باضابطہ میڈیا کورسز میں داخلہ لیں۔ اس سلسلے میں میڈیا کے اچھے اداروں ان میں داخلے کی شرائط سے واقف کرانے کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے جگہ جگہ کیمپس لگائے جائیں۔ اس سلسلے میں SIO اور GIO سے وابستہ طلبہ و طالبات کو میڈیا کی طرف راغب کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ بعض اچھے میڈیا اداروں میں
داخلہ دلانے کے لیے منتخب طلبہ و طالبات کی کوچنگ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ان اداروں میں ان کے داخلوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیا اسکالرشپ، ایسے ذہین و باصلاحیت مسلم طلبہ و طالبات جنہیں کسی اچھے میڈیا کورس میں داخلہ مل چکا ہو لیکن مالی مشکلات ان کی رائے میں حائل ہوں تو ان کے لیے میڈیا اسکالرشپ کا اہتمام کیا جائے۔ اورینٹیشن پروگرام، اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے علاوہ میڈیا کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلبہ و طالبات کے لیے ایسے اورینٹیشن پروگرامز اور ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے جن کے ذریعے ان کی پروفیشنل اور اسلامی تربیت کا اہتمام کیا جا سکے، ان میں صالحیت اور صلاحیت کا حسین امتزاج پیدا کیا جا سکے۔ ان طلبہ و طالبات کو اسلامی لٹریچر، قرآن حدیث کے تراجم بھی فراہم کیے جائیں۔ میڈیا پروڈکشن، آج کے دور میں کوئی معیاری اخبار اور رسالہ نکالنا یا کوئی ٹی وی چینل شروع کرنا ایک لمبے چوڑے بجٹ کا متقاضی ہے، لیکن بعض ایسے کام ہیں جو کم بجٹ سے کیے جا سکتے ہیں جو اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نیوز اور فیچر ایجنسی کا قیام۔ آج کے دور میں میڈیا اپنے تمام وسائل اور اسٹاف کے باوجود خبروں، تجزیوں اور فیچرز کے لیے نیوز اور فیچر ایجنسیوں پر انحصار کرتا ہے۔ بالخصوص علاقائی زبانوں کے اخبارات اور چھوٹے و مصوت درجے کے اخبارات کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے۔ انگریزی، ہندی، اردو اور علاقائی زبانوں میں ایسی کسی سروس کے لیے میڈیا میں اچھا خاصا اسکوپ موجود ہے۔ آج کے دور میں تحریک اسلامی سے وابستہ نوجوانوں کو معمولی اورینٹیشن اور ٹریننگ کے ذریعے ایک اچھا رپورٹر اور صحافی بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ملک کے طول و عرض میں موجود اچھے صحافیوں کو بطور کالم نگار انگیج کیا سکتا ہے۔ اس طرح کم مصارف پر ایک کامیاب نیوز ایجنسی چلائی جا سکتی ہے۔ ہوم چینلز اور سٹی چینلز، یہ ایک اہم کام ہے جس پر آپ توجہ دیں۔ تمام بڑے شہروں اور اضلاع میں کیبل آپریٹرز ایک عدد ہوم چینل یا سٹی چینل بھی چلاتے ہیں جن پر عام طور پر فلموں کی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہیں کہیں مقامی نیوز چینل بھی چلتے ہیں جو مقامی خبروں کی ترسیل اور مقامی حالات سے واقفیت کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ جہاں اس طرح کے نیوز چینل چلتے ہیں انہیں 24 گھنٹوں تک اپنے ناظرین کو انگیج کرنے کے لیے ہمیشہ خبروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت چھوٹے بجٹ سے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو سیٹ اپ کر کے اور 1-2 ٹی وی کیمروں کی وجہ سے مقامی خبروں اور مقامی سطح پر ڈسکشنز وغیرہ کا اہتمام کرا کر اس کی ریکارڈنگز ان چینلز کو مہیا کرائی جا سکتی ہے۔ یہ اپنی بات عوام تک پہنچانے کا یہ ایک کامیاب، سستا اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ جن مقامات پر سٹی کیبل پر کوئی نیوز چینل موجود نہ ہو وہاں ہم انتہائی کم خرچ پر ایک مقامی نیوز چینل سیٹ اپ کر کے اس کے لیے اسپیس خرید سکتے ہیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ ہمارے مرکزی شعبہ میڈیا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، سماجی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر سے مواد اور افراد کی فراہمی، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ میڈیا میں اکثر و بیشتر نکاح و طلاق، وراثت و شہادت، جرم و سزا سے متعلق اسلامی قوانین، اسلام میں عورت کی حیثیت و مقام اور دیگر سماجی ایشوز پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ ان مباحث میں ہمیں شرکت کرنے کے لیے مواقع نکالنے چاہیے۔ صحافیوں کو ان موضوعات پر اسلامی لٹریچر فراہم کرنا چاہیے۔ مسلم اسکالرز کے ذریعے صحیح نقطہ نظر پر مبنی مضامین کی اشاعت کرنی چاہیے۔ بحث کو صحیح رخ دینے اور اسلام کے تعارف کا یہ ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ شائع شدہ مضامین پر مراسلات اور خطوط بھی ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ ٹی وی چینلز میں اکثر و بیشتر اسلامی و مسلم موضوعات، سیاسی و سماجی مسائل پر ڈسکشنز ہوتے ہیں۔ ان میں اگر مسلمانوں کی صحیح نمائندگی ہو تو یہ اسلام کے تعارف اور مسلمانوں کی تصویر کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تحریک کو اس سلسلے میں نہ صرف اپنے افراد تیار کرنے چاہیے بلکہ ان کا مناسب انداز میں تعارف بھی میڈیا میں کرانا چاہیے۔ اس کو ایک دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو ان کی میڈیا میں مارکیٹنگ کرنی چاہیے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا میں بہت سارے مسلم موضوعات پر وہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں جو نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ اسلام کی شریعت کے اصولوں سے واقف ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اسلام کی تصویر بگڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور اپنے افراد کو پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ میڈیا ریسرچ، میڈیا کے اثرات اور ٹرینڈز کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے درج ذیل امور پر ریسرچ اور اسٹڈی کرائی جا سکتی ہے۔ رپورٹنگ کے ٹرینڈز کا جائزہ، میڈیا کے تہذیبی و ثقافتی اثرات کا جائزہ، میڈیا کے سماجی اثرات کا جائزہ، سیاست میں میڈیا کی دخل اندازی اور اس کے نتائج کا جائزہ، مارکیٹ اکنامی کو کنٹرول کرنے میں میڈیا کا رول، صارفیت کے فروغ میں میڈیا کا رول، بچوں، نوجوانوں اور خواتین پر میڈیا کے اثرات، ہندو نشریاتوں اور ہندوتو کے فروغ میں میڈیا کا رول، ملک کی خارجہ پالیسی پر میڈیا کے اثرات، امریکہ اور اسرائیل کے استعماری عزائم کی تکمیل میں میڈیا کا رول۔ یہ اور اس طرح کے دیگر کئی موضوعات پر ریسرچ کے ذریعے میڈیا کے ایجنڈے کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کا مناسب انداز میں تدارک کیا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ متبادل میڈیا، آلٹرنیٹیو میڈیا۔ اوپر جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق موجودہ کارپوریٹ میڈیا میں انٹرونشن سے، یعنی اس میں مداخلت سے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا ان تمام کوششوں سے ہم کسی قدر ہی میڈیا کی فتنہ سامانیوں کا مداوع کر سکیں گے۔
یا اسلام، مسلمانوں اور تحریک کے لیے اسپیس بنا سکیں گے۔ لہذا ایک متبادل میڈیا جو پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہو، جو مین اسٹریم میڈیا کی جگہ لے سکے، کی ضرورت، اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہمیں اس میدان میں منظم انداز اور منصوبہ طریقے پر تجربات کرنے چاہیے۔ ملیالم زبان میں روزنامہ مادھیمم کے کامیاب تجربے کے بعد دیگر علاقائی زبانوں میں بھی اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مادھیمم کے ذریعے ایک ٹی وی چینل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ بعد ازاں اسی چینل کو دیگر زبانوں میں بھی منتقل کیا جا سکے گا۔ ویب ٹی وی اور ویب میگزین آج کل عوام الناس تک اپنی بات بڑے پیمانے پر پہنچانے کا ایک سستا اور کامیاب میڈیم انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ پر ویب ٹی وی اور ویب میگزین کا کامیاب تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی لائسنس یا حکومتی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پوری طرح سے ایک فل فلیج چینل کا کام کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی شعبہ میڈیا کے تحت ایک پروجیکٹ بھی زیر غور ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کارپوریٹ میڈیا اور نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں ہمارے ملک میں، اس نے جو چیلنجز ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں، اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے، بہت مختصراً چند باتیں آپ سامنے رکھی ہیں۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک خالص پروفیشنل کام ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت پڑے گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس کو ہم اب تک نیگلیکٹ کرتے رہے ہیں، اس کو انداز کرتے رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتتے رہے ہیں۔ آج اگر ہم میڈیا کی یہ جو تسخیری صلاحیت ہے، یہ جو تشہیری قوت ہے، اس کی جو فتنہ سامانیاں ہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس میدان میں کام کرنے کے لیے افراد بھی تیار کرنے ہیں، وسائل بھی فراہم کرنے ہیں، اور اس میدان کو اپنی پرائرٹیز میں، اپنی ترجیحات کی لسٹ میں نمایاں مقام دینا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔